السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لالچ بری بلا ہوتی ہے، لالچ کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ زیادہ کے چکر میں حلال کو چھوڑ کر حرام کبھی مت اختیار کرو، کیونکہ حرام کا انجام، زیادہ کے چکر میں حرام میں مبتلا ہو جانا، حرام راستوں کو اختیار کر لینا، لالچ کرنا، اس کا انجام بڑا ہی خطرناک ہوتا ہے۔ ایک واقعہ میں آج پڑھ رہا تھا، سوچا یہ واقعہ آپ لوگوں کو سناؤں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا یہ واقعہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ سفر پر نکلے تو ایک لڑکا آپ کے ساتھ ہو گیا، کہنے لگا کہ حضرت مجھے آپ اپنے ساتھ سفر پر لے چلیے، میں آپ کی خدمت کروں گا، دین کا علم سیکھوں گا، عبادت کروں گا، آپ مجھے اپنے ساتھ سفر میں شامل کر لیجئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس لڑکے کو اپنے ساتھ سفر میں شامل کر لیا۔ راستے میں ایک مخلص دوست تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، ان کے یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قیام فرمایا، اور رات گزارنے کے بعد صبح کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفر پر روانہ ہوئے۔ تو اس مخلص دوست نے 3 روٹیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے باندھ دی کہ راستے پر آپ ضرورت پڑنے پر اسے کھا لیجئے گا۔ سفر شروع ہوا۔ سفر کے دوران ایک جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قیام فرمایا اور کہا کہ دسترخوان لگاؤ، کھانا کھاتے ہیں۔ ایک روٹی آپ نے خود کھائی اور ایک روٹی اس لڑکے نے کھائی، ایک روٹی بچ گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وضو کرنے کے لیے اٹھے اور وضو کیا۔ وضو کرنے کے بعد جب واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں، وہ جو ایک روٹی بچی ہوئی تھی وہ غائب ہے۔ اس لڑکے سے پوچھا کہ روٹی کہاں چلی گئی؟ وہ کہنے لگا مجھے نہیں پتا کہاں چلی گئی۔ کوئی بات نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کوئی بات نہیں بھائی۔ آگے کے لیے سفر شروع ہوا۔ راستے میں ایک دریا پڑا۔ اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس لڑکے کا ہاتھ پکڑا اور اللہ کے حکم سے اس دریا کو پار کر لیا۔ وہ لڑکا حیران ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے نوجوان، دیکھتے ہو میری یہ کرامت، دیکھتے ہو میرا یہ معجزہ، دیکھتے ہو اللہ کے حکم سے کس طرح سے میں نے بغیر کشتی کے یہ دریا پار کر لیا۔ اب بھی بتا دو کہ وہ روٹی کہاں گئی؟ تو وہ کہنے لگا مجھے نہیں پتا وہ روٹی کہاں چلی گئی، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ وہ روٹی اسی نے کھائی ہے، لیکن بتا نہیں رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا کوئی بات نہیں ہے۔ آگے چلے، سفر شروع ہوا تو آگے ایک ہرن اپنے بچوں کو کھانا کھلا رہی تھی۔ وہ بچے اپنی ماں کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہرن کے ان دونوں بچوں کو بلایا۔ وہ دونوں بچے بھاگتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں بچوں کو بسم اللہ پڑھ کر ذبح کیا، ان کا گوشت بنایا اور کھایا۔ ہڈیاں جمع ہو گئیں گوشت کھانے کے بعد، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ ان ہڈیوں کو دوبارہ تو زندہ کر دے اور ان بچوں کو دوبارہ زندہ کر دے۔ وہ ہڈیاں ایک دوسرے سے ملی اور وہ دونوں بچے جو ذبح کیے گئے تھے دوبارہ سے زندہ ہو گئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں بچوں کو حکم دیا کہ جاؤ دوڑتے ہوئے اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ۔ وہ دونوں بچے دوڑتے ہوئے اپنی ماں کے پاس چلے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر اس نوجوان سے کہا کہ اے لڑکے، تم نے دیکھا کہ اللہ کے حکم سے کس طرح سے میں نے ان دونوں کو زندہ کر دیا دوبارہ۔ اب بھی بتا دو کہ وہ روٹی کہاں گئی، کس نے کھائی؟ وہ لڑکا کہنے لگا کہ مجھے نہیں پتا حضرت کس نے کھائی، مجھے نہیں معلوم۔ کوئی بات نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سفر شروع کیا اور آگے چلے تو آگے چل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ریت کی 3 ڈھیریاں بنائیں، اور 3 ڈھیریوں کو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ ان تینوں ڈھیریوں کو تو سونے کا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں ڈھیروں کو سونے کا بنا دیا۔ یہ بڑے بڑے 3 ڈھیر سونے کے جب بن گئے تو وہ لڑکا کہنے لگا کہ حضرت یہ سونے کے ڈھیر آپ کس کو دیں گے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک ڈھیر تو میرا ہو گیا، ایک ڈھیر تیرا ہو گیا، اور ایک ڈھیر اس کا ہو گیا جس نے روٹی کھائی تھی۔ تو فوراً یہ لڑکا بولنے لگا کہ حضرت وہ ایک روٹی میں نے ہی کھائی تھی، اسی لیے یہ ایک ڈھیر آپ مجھے دے دیجئے گا۔ میں نے ہی کھائی تھی وہ ایک روٹی، میں جھوٹ بول رہا تھا، مجھے دے دیجئے آپ یہ ایک ڈھیری، میں نے ہی روٹی کھائی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ارے بھائی سونے سے مجھے کیا لینا دینا، میں اگر چاہوں تو بڑے بڑے پہاڑوں کو اللہ کے حکم سے سونا بنا دوں، میں ابھی اللہ سے دعا کروں اور یہ بڑے بڑے پہاڑ اللہ تعالیٰ سونے کے بنا دے گا، مجھے سونے سے کیا غرض، یہ تینوں ڈھیریاں تو ہی لے لے۔ تو وہ کہنے لگا کہ حضرت اچھا آپ ایسا کریے گا، اب تینوں ڈھیریاں میری ہو گئیں
میں آگے کا سفر آپ کے ساتھ اب نہیں کرنا چاہتا، مجھے آپ یہیں چھوڑ دیجئے گا، میں اب سونے کے ساتھ یہی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے بھائی، تیری مرضی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آگے کا سفر شروع کیا اور یہ تینوں ڈھیروں کے ساتھ وہیں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک سے دو ڈاکو آ گئے۔ دو ڈاکوؤں نے جب دیکھا کہ ایک لڑکا اتنے بڑے بڑے 3 ڈھیروں کے ساتھ، 3 سونے کے ڈھیروں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، تو انہوں نے اس کو مارنا چاہا۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ ارے بھیا مجھے مت مارو، یہ 3 ڈھیریں سونے کے اور ہم بھی 3 لوگ ہیں، تو ایک ایک کر لیتے ہیں، معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو ان دونوں ڈاکوؤں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، کوئی بات نہیں ہے، ایک میرا، ایک تمہارا اور ایک تیرا، بات ہی ختم ہو جاتی ہے، 3 ڈھیریں اور 3 ہم ہیں، تو اچھی بات ہے اگر تو اس بات پر راضی ہے۔ تینوں نے ڈھیروں کو تقسیم کر لیا۔ بھوک لگی تو اس میں سے ایک ڈاکو اٹھا اور روٹی لینے کے لیے بستی چلا گیا۔ بھوک لگ رہی تھی تینوں کو کہ بھائی کھانے میں کیا کھائیں، تو تینوں میں سے ایک روٹی لینے کے لیے بستی چلا گیا۔ جو روٹی لینے کے لیے بستی گیا ہوا تھا اس کے دل میں لالچ آ گیا۔ اس نے سوچا یہ جو میں روٹیاں لے کے جا رہا ہوں اس میں زہر ملا دیتا ہوں تو وہ دونوں مر جائیں گے اور سارا سونا میرا ہو جائے گا۔ تو اس نے 3 روٹیاں لی اور زہر ملا دیا۔ روٹیاں لے کے جب یہ واپس آیا تو یہ جو دونوں انتظار دیکھ رہے تھے نا، ان کے دل میں بھی لالچ آ گیا تھا۔ انہوں نے یہ پلاننگ کر لی کہ وہ جو روٹی لینے گیا ہے جب وہ واپس آئے گا تو ہم اس کو مار دیں گے اور اس کا حصہ بھی ہم لوگ آدھا آدھا کر لیں گے۔ وہ آدمی بستی سے جب روٹی لے کر واپس آیا تو یہ دونوں پہلے سے ہی پلاننگ کر چکے تھے۔ ان دونوں نے مل کر اس آدمی کو مار دیا۔ مارنے کے بعد کہ چلو بھائی روٹی بھی کھا لیتے ہیں، روٹی میں تو پہلے سے زہر ملا ہوا تھا۔ ان دونوں نے روٹیاں کھائیں اور ان دونوں کا بھی انتقال ہو گیا اور وہ سونا ایسے ہی ڈھیر کا ڈھیر رکھا رہ گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب اس جگہ سے گزرے تو کیا دیکھتے ہیں کہ تینوں مرے پڑے ہیں اور سونا یوں ہی رکھا ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پورے واقعے کی تفصیل وحی کے ذریعے لوگوں کو بتائی کہ دیکھو لالچ کا انجام یہ ہوتا ہے کہ کچھ بھی کسی کو نہ ملا، ڈھیر سونے کا وہیں رہ گیا اور یہ تینوں بھی دنیا سے چلے گئے، تو دنیا یہیں رکھی رہ جائے گی۔ لالچ کا انجام یہی ہوتا ہے کہ آپ کو جتنا ملنا تھا مقدر میں وہ تو مل کے رہے گا، لیکن زیادہ کے چکر میں آپ اپنی آخرت برباد کر لیتے ہو، لالچ کے چکر میں آپ حلال کو چھوڑ دیتے ہو، حرام اختیار کر لیتے ہو، تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے کہ دنیا کا سب کچھ یہیں رکھا رہ جاتا ہے اور آپ کی آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں بہت کچھ سبق دیتا ہے، اس واقعے پر غور کریں اور اپنی زندگی میں اگر کہیں نہ کہیں ہماری زندگی میں لالچ آتا ہے، ہم حلال کو چھوڑ کر حرام کی راہ کو اختیار کر لیتے ہیں زیادہ کے چکر میں، حرص کے چکر میں، تو اس سے بچنے کی کوشش کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔